بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم بات کے عنوان سے جو کبھی کبھار ہم آپ کے سامنے کچھ ایسا موضوع رکھتے ہیں جو تازہ مسئلہ ہو اور کوئی ایسا کسی ایسے ایشو سے متعلق ہو جو ہمیں اور ہمارے معاشرے کو درپیش ہیں۔ دیکھیے 25 جنوری کو لاہور ہائی کورٹ بار نے ایک کانفرنس رکھی جس کا موضوع تھا مصالحتی نظام، اور اس سے خطاب کیا سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ مصالحتی نظام اپنانا اب لازم ہو گیا ہے، کیونکہ موجودہ عدالتی نظام میں 20 سال تک ایک کیس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا، ججوں کی تعداد کم ہے، اور ان کیسوں کے التوا میں اور لمبے کھینچنے میں وکلاء کا اور ہمارے عدالتی نظام کا بھی دخل ہے، اس لیے مصالحتی نظام کو اپنانا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن صاحب نے اور جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے بھی کہا کہ اب قانون تبدیل کر کے مصالحت کو لازمی بنا دینا چاہیے، اس لیے کہ جو کیسز ہیں عدالتوں میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ موجودہ عدلیہ جو ہے وہ پوری کوشش کے باوجود ان کیسز کو کم نہیں کر پا رہی، اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہڑتالیں ہو جاتی ہیں وکلاء کی طرف سے، اور انہوں نے اس چیز کی طرف بھی توجہ دلائی کہ وکلاء کو بھی اس مصالحتی نظام کی حمایت کرنی چاہیے، اور انہیں اپنا ذہن تبدیل کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر کیس مصالحت کے ذریعے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تو ہماری آمدنی کم ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے کہ مصالحتی عدالتیں بننی چاہیے، اب قانون دان اور جج خود اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہم عرصہ دراز سے علماء کرام کی اور دینی جماعتوں کی توجہ اس طرف مبذول کرا رہے ہیں۔ اس پر میں نے بہت ساری کتابوں میں ذکر کیا ہے، مضامین لکھے ہیں، اور مسلسل میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کو اور دینی جماعتوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے مسجد کا جو ہمیں نظام دیا ہے، ہمیں مسجد کو مرکز بنا کر ہر مسجد میں، اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد ہر محلے میں موجود ہے، اور اس کا گورنمنٹ سے کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے، عوام خود اس مسجد کا انتظام کرتے ہیں اور اس کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری کرتے ہیں، تو اس مسجد کو مرکز بنا لینا چاہیے مصالحتی عدالت کا۔ آپ اسے شرعی عدالت کہہ لیں، ثالثی عدالت کہہ لیں، مصالحتی عدالت کہہ لیں، مصالحتی کمیٹی کہہ لیں، اس نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر امام اور خطیب صاحب اور نمازیوں میں سے کوئی دیندار نیک نام جج ہو، ریٹائرڈ ہو، کوئی سرکاری سینئر افسر ہو، یا علاقے کے معزز آدمی ہوں، کوئی جو عوام میں رسوخ رکھتے ہوں، تو ان 3 4 5 آدمیوں پر ایک کمیٹی بنا لی جائے جو ہر ہفتے وہاں مسجد میں بیٹھ جائے، نہ کوئی کورٹ فیس کا مسئلہ ہو اور نہ کوئی اور لمبے چوڑے جھگڑے ہوں، اور مسجد کا مقدس ماحول ہو، تو اس طریقے سے جو کیسز ہیں وہ عدالت کو جانے سے پہلے ہی مسجد میں بیٹھ کر ایک اچھے ماحول میں غیر جانبداری سے حل ہو جانے چاہیے، اور حل ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ امام صاحب یا خطیب صاحب بھی ہوں گے جو دینی رہنمائی کر سکیں گے، تو گویا کہ یہ ایک لحاظ سے ایک بہت عمدہ بات ہوگی کہ ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو جھگڑے ہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں، وہ مسجد کے اچھے مقدس ماحول میں اور شریعت کے عین مطابق حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض بظاہر نظر نہیں آتا کہ ہوگا، لیکن ہماری غفلت ہے اور ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس آج کی بات کے عنوان سے میں ایک دفعہ پھر توجہ مبذول کرواتا ہوں سارے علماء کرام کی، خاتون کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
اور دینی جماعتوں کی جو دین کے مختلف شعبوں میں کام کرتی ہیں کہ خدا کے لیے مسجد کو مرکز بنائیں اور مصالحتی کمیٹی یا ثالثی کمیٹی بنائیں تاکہ لوگوں کے جو یہ عدل و انصاف کا جو مسئلہ ہے، اور لوگ کئی دہائیاں رولتے رہتے ہیں اور کنگال ہو جاتے ہیں، اور ان کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ان کا وقت ضائع ہوتا ہے اور جلدی فیصلے نہیں ہوتے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء اکرام اور دینی جماعتیں جو ہیں وہ مسجد کو مرکز بنا کر مصالحتی عدالتیں، مصالحتی کمیٹیاں بنائیں، اور یہ ان کے لیے بھی نیک نامی کا سبب ہوگا، عوام کا مسئلہ بھی حل ہوگا، مسجد کا بھی صحیح استعمال ہوگا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔